اللہ تعالیٰ کی محبت کی جب بات آتی ہے تو عام طور پر انسان اتنی بڑی کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے پاسبل ہے، کیونکہ اللہ تو دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے لیے ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یک طرفہ دوستی کر لیں، اچھے رہیں گے، بچت ہو جائے گی آپ کی۔ جذبات کا، کیفیات کے نزول کا انتظار نہ کریں، نشانیاں اترنے کا انتظار نہ کریں، ایسی کسی چیز کی تمنا نہ پالیں کہ کچھ ہو تو پھر پتہ چلے کہ اللہ سے دوستی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے یک طرفہ خود اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دوستی کا اپنے نفس کے اندر اعلان کر دیں۔ اور اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ بڑا سادہ سا کام ہے کرنے والا۔ اللہ سے دوستی کے احساس کو اپنے اندر پالنا پڑتا ہے، اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک ذرے جیسا ہوتا ہے، ایسے جیسے ابھی آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن کی ایک گرہ ہے، ایک نوٹ ہے جو ڈھیلی ہو کر کھلتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، جیسے ابھی یہ ویڈیو ختم ہوگی تو ہو سکتا ہے جذبہ چلا جائے۔ تو پھر اس دوستی کے احساس کو شعوری کوشش کے ساتھ اپنے اندر پالنا ہوتا ہے، اپنے اندر جمانا ہوتا ہے، بار بار خود کو یاد کرانا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا، میں اللہ کے پیچھے جاؤں گا۔ یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، سارے رشتے ناتے، سارے تعلقات، دنیا کے سارے معاملے دنیا کی خوبصورتی ہیں، اللہ نے زینت دی ہے دنیا کو، تو ان کے ساتھ چلنے میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اعتدال کا پڑتا ہے۔ جب بھی ہم رشتے ناتوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اعتدال کھو دیتے ہیں تو ہم ڈپریشن میں آتے ہیں۔ ایک لمٹ میں ہمیں رہنا چاہیے، وہ لمٹ ابھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کیسے پیدا ہوگی۔ جو اللہ کی دوستی کا احساس ہے، اس کو میں نے کہا کہ اپنے اندر پیدا کریں، اس کو پالیں۔ تو کیسے پالیں گے؟ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے، اللہ کی نام کی تسبیح کرنا شروع کریں گے، قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، نماز پڑھنا شروع کریں گے، ایفرٹ کرنا شروع کریں گے، میں ذکر کرنا شروع کریں گے۔ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں، خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جانے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، معرفت پانے کے لیے، انلائٹنمنٹ پانے کے لیے، اسپرچول اویکننگ کرنے کے لیے، سائیکولوجیکل اویکننگ کرنے کے لیے، موکشا پانے کے لیے، سمادھی تک جانے کے لیے، اب میں نے ان الفاظ سے ہر قسم کے بندے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، سوائے اللہ کے دین کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ذمہ داری سے آپ کو خبر دے رہا ہوں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اچھا، اب جب اللہ کی دوستی کا احساس پیدا کرنا ہے اپنے اندر، تو اس کے لیے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ کیا ہر وقت خود کو یہ یاد کریں گے میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں؟ یہ کیا نان سینس ہوگی؟ ایک بار ہو گئی، بات ہو گئی، جب ایک دفعہ طے کر لیا، اس کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اب کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے بات کہ جب میرے جذبات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بنجر ہیں، میرے اندر انٹلیکچوئل کیوریوسٹی تو پائی جاتی ہے، میرے اندر محبت کا عظیم جذبہ، وہ جو پیشن ہے، وہ جو بے کراں بے انت محبت ہے، وہ نہیں ہے، تو اس کے چشمے کو کھولنے کے لیے وہ جو پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہے، اس پر پھر ایڑیاں مارنی پڑتی ہیں، اور وہ اللہ کی مالا جپنے سے پڑتی ہیں ایڑیاں، وہ چشمے ابلتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے۔ اللہ تعالیٰ کا نام، میں آپ کو ایک بات اور آج کلیئر کرتا چلوں، یہ تزکیہ نفس جو ہے، میں 3 چیزوں میں رکھا ہوا ہوں۔ ایک، میں تزکیہ نفس میں ہوں کیونکہ میرا سیلف میرا سبجیکٹ ہے، تو اس لیے پہلے نمبر پہ اولین جو میرا کام ہے وہ انسان کی نفسیات کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو آبزرو کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ تزکیہ نفس ہے، اور تیسرے نمبر پہ اسپرچویلٹی ہے، روحانیت ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ ان 3 چیزوں کے اندر ہی نظر آؤں گا، ان 3 سبجیکٹس کے اندر ہی نظر آؤں گا۔ تو تزکیہ نفس کے بارے میں پہلے بھی بہت بات کر چکا ہوں، آج ایک آپ کو چھوٹی سی خبر اور دیتا چلوں۔ انسان اپنے نفس کو خود پاک نہیں کر سکتا، بلاک کیا ہوا ہوتا ہے، لاک کیا ہوتا ہے، سیزڈ ہوتا ہے اس کا سیلف، ایکسیس گرانٹ نہیں کی ہوتی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کر کے دیکھ لے، پھر اللہ گم کر دے گا اس کو علم کے سمندروں میں، تو رب زدنی علما پڑھنا پڑے گا۔ ان لاک آسمانوں سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اپنے نفس کو پاک کرنا چاہ رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا، تسبیح نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو وہ کتنا اپنے کردار پہ کام کر لے گا؟ 20 سال اپنے کردار کو بہتر کرنے کی طرف متوجہ رہے گا، کوشش کرے گا، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا، چوٹ پڑے گی اور کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس نے مانگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ساتھ تو وہ لے کے چلا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تزکیہ نفس
تسبیح کرنے سے اور ذکر کرنے سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ پہ کام کرنا پڑتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ، اپنی عادتوں کے خلاف جانا ہوتا ہے، اپنے کریکٹر پر فوکس کرنا پڑتا ہے، اپنی بری عادتوں کو پیور کرنا پڑتا ہے، ساری زندگی کی اسٹرگل ہے، لیکن تسبیح کے ساتھ، لیکن ذکر کے ساتھ، لیکن نماز کے ساتھ، لیکن قرآن پاک کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہر وقت کا ذکر، ہر وقت کی تسبیح، اور نماز تو ہے ہی ہے، وہ تو نماز پہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، وہ تو پڑھنی ہے۔ اور اب دیکھیں نا، لوگوں کو ساری دنیا کو مسئلہ ہے، بولے گا کوئی نہیں، اور اس کے اوپر مختلف مشورے دیں گے آگے کمنٹس میں، اصل بات کوئی نہیں کرے گا کہ ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ نماز کے اندر ہمیں حضوری حاصل نہیں ہے، ہماری نماز میں یکسوئی نہیں ہے، مومن کی معراج ہے نماز، ہماری نہیں ہے۔ اتنی سامنے کی سچائی آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور نیچے کچھ لوگ آ کے کہیں گے کہ اس کے لیے فلاں سلسلہ، اس کے لیے فلاں سلسلہ، فلاں صوفی صاحب، فلاں بابا جی، اور فلاں میتھڈ، اور پاس ان فاس، اور یہ ذکر، اور یہ سانس بند کر کے ایسے اور ایسے تو یہ یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو میتھڈ میں قید کرنے کی کبھی ہرگز غلطی نہ کیجیے گا۔ اچھا، اب جس بندے نے ذکر شروع کیا ہے، جس بندے نے تسبیح شروع کی ہے، اور وہ اس بات سے اویئر ہے کہ اس کی نماز میں حاضری نہیں ہے، اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پانے کی عقلی تمنا تو موجود ہے، اور تھوڑے بہت جذبات بھی ہیں، لیکن شدید اور بے کنار محبت اس کے اندر نہیں ہے، چشمہ پھوٹا ہی نہیں ہے، چشمہ تو یہ کھولنا ہی اللہ نے ہے، اس کا پانی اللہ کے حکم سے ابلے گا آپ کے اندر۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھنا ہوتا ہے، یا ولی یا نصیر، سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، آیت کریمہ پڑھنی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ کو پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ نفس پر بوجھ پڑنا شروع ہوتا ہے، نفس پر دباؤ پڑنا شروع ہوتا ہے، سائیکی جو ہے انسان کی وہ دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ یہ غلط انٹرپریٹیشنز ہیں، فار گاڈ سے لوگ اطمینان ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ نے جس اطمینان کا وعدہ کیا ہے کہ میرے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوگا اور ذکر اللہ کی یاد سے اطمینان پائیں گے، وہ یہ اطمینان نہیں ہے، وہ نشہ نہیں ہے، وہ ذہن کا سن ہو جانا، نم ہو جانا نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو غم آئے اور اس کو محسوس نہ ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی باپ کو اس کا بیٹا اللہ معاف کرے تھپڑ مارے بازار میں کھڑا ہو کر اس کو محسوس نہ ہو، وہ یہ نہیں ہے۔ وہ اطمینان ایک بالکل ڈیفرنٹ کوالٹی آف لائف ہے، ایک ڈیفرنٹ سٹیٹ آف لائف ہے، اس کو نان ایگزسٹینشیل ہے ابھی آپ کے لیے وہ، اور اس کو انٹلیکچوئل مائنڈ کے ساتھ گراسپ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا وہ؟ تو بتانے کی ایک کوشش کرتا ہوں کہ ذکر الہی کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ نفس پر دباؤ پڑتا ہے، نفس رنج اٹھاتا ہے، اس کو غم آتا ہے، کیونکہ دنیا چھوڑ رہا ہے نا آدمی۔ دنیا چھوڑنے سے مراد رہبانیت نہیں ہے، ایک بندہ اپنی ٹائم انویسٹمنٹ اللہ 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 کرنے پہ لگا رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے اور کیا کیا پڑھ رہا ہے، تو نفس ریپیٹیشن سے ایک دباؤ میں جائے گا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اس کے اندر بغاوتیں ابھریں گی، اس کی جبلیات زور ماریں گی، انسان کو ایک مخصوص طرح کا اسپرچول کرائسس آتا ہے۔ اس اسپرچول کرائسس میں اس نے ایک مخصوص مدت تک رہنا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس اسپرچول کرائسس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو روحانی بحران انسان کے اندر بہت زیادہ ذکر کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اب بہت زیادہ تسبیح کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں اپنے استاد کے پاس ایک بار گیا تو انہوں نے مجھے کہا بہت ہی اللہ اللہ بھی نہ کریں، ڈپریشن ہو جائے گا۔ وہ مجھے بہت عرصے کے بعد جا کے سمجھ آئی کہ وہ کس ڈپریشن کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ عام طور پر جو استاد ہوتے ہیں وہ لوگوں کو زیادہ ڈیپ نہیں لے کے جاتے، اوپر اوپر ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی ان معاملات کا، ایوری باڈی از ناٹ فرام ایلیٹ کلاس، ویری سمپلی فرینکلی اسپیکنگ۔ لیکن جن لوگوں نے جانا ہے آگے، سن تو اس وقت وہی لوگ رہے ہیں نا، اور تو بندہ کوئی نہیں سنے گا اس کو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، انسان کے اندر اداسیاں اترتی ہیں، لونلینس کا احساس ہونے لگتا ہے، اپنے تنہا ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے، اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے، اس کو کرائنگ ایپیسوڈز آنے لگتی ہیں۔ بڑا ٹپیکل سا سائیکولوجیکل سمٹم ہے ڈپریشن کا، لیکن یہ وہ ڈپریشن نہیں ہوتا ہے جو کسی ورلڈلی ڈیزائر کے، یعنی ذاتی محرومی کا نہیں ہوتا ہے، کسی سائیکولوجیکل ٹراما کا نہیں ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے پیور، یعنی وہ سادہ سا فرق آپ کو بتا رہا ہوں، نکاح اور حرام زنا جو ہے ایک ہی طرح کا پروسیس ہے، صرف ایک اللہ کے نام پہ کیا گیا تو حلال ہو گیا، طیب ہو گیا ہے، اور ایک پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ذبیحہ حلال اور حرام بھی تو اللہ کا نام لینے سے ہی ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اللہ کا نام لینے سے ہی مسلمان ہیں، ہم میں اور دوسرے انسانوں میں وگرنہ فرق کیا ہے؟ تو اسی طرح سے جب بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے نا تو ذہن دباؤ میں جائے گا،
دباؤ میں جانے کے بعد کچھ سائیکولوجیکل سمٹمز آئیں گے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیٹ اٹ ہیپن, آنے دیں. خوف کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے سے اگر کسی کو بحران آتا ہے تو آئے, جھومتا ہوا آئے, چیختا ہوا آئے, اور دونوں باہیں پھیلا کر اسے ویلکم کریں. گیو می یور بیسٹ پنچ. تو وہ جب آتا ہے تو انسان کو موت یاد آتی ہے, آئے گی. جو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرے گا نا, اس کو اس کی موت یاد آئے گی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب انسان کو اس کی موت یاد آنی شروع ہو جائے نا, تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ بھی ہوتا ہے. اللہ انسان کو اس کی موت کی تیاری کا وقت عنایت فرماتا ہے, اس پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے, اور اس کے کردار پر اتنا دباؤ ڈالتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جایا کرتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس روحانی بحران سے نکالتا ہے, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کیسے اطمینان پاتا. اس بحران میں بھی دیکھے گا, اللہ پاگل نہیں ہونے دے گا, اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ اس کو صرف اس کے لیے خاص نشانیاں ضرور دیتا رہے گا, اور اسے پتا ہوگا میں ٹھیک جا رہا ہوں. اور تکلیف آ سکتی ہے, کیا حرج ہے, اللہ کے نام پہ آئیے. دو لوگ جاتے ہیں اور لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور شہادت پاتے ہیں, اس سے بڑی تکلیف کون اٹھائے گا اللہ کی راہ میں کہ شہید ہو جائے؟ تو جو ذکر کرنے سے اور تسبیح کرنے سے تھوڑا بہت اگر روحانی بحران آتا ہے, کوئی دباؤ پڑ جاتا ہے انسان کے اوپر, اور اگر کوئی زندگی میں کمی کوتاہی ہونے لگ جاتی ہے, اور کاروبار زیادہ نہیں چلائے جاتے, اور بڑی بڑی گاڑیاں اور مکانات اور کوٹھیاں نہیں بنائی جاتی, اور بیوی بچے یہ آپ کے اوپر شک کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے زیادہ ہی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں, اور تھوڑا اعتدال کریں, اور آپ کو ایسے مشورے دیے جاتے ہیں, اور آپ کے دوست آپ کو تھوڑا عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں, اتنی تکلیف بھی اللہ کی راہ میں نہیں اٹھائی جاتی. تو کوئی تو وجہ ہے کہ شہادت کا درجہ اتنا بلند ہے. اور میں آپ کو خبر دوں کہ ذکر کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے. میں پچھلی ویڈیو میں پورا کمپلیٹ سبجیکٹ کور کر کے آیا ہوں, جنہوں نے نہیں دیکھی ایک بار اس کو دیکھیے گا. تو موت یاد آئے گی, موت کی تیاری کا وقت ملے گا, اور اس کا ایک مطلب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو آخرت قریب نظر آنی شروع ہو جائے گی, اور دنیا دور نظر آنی شروع ہو جائے گی. اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام ہو جائے گا. اس کا ایک اور بھی معنی ہوا کہ ابھی عام طور پر دنیا داری کی حالت میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا بہت برائٹ ہے, بڑی وائبرنٹ, بڑی لوسڈ ہے, بڑی حقیقی ہے, اور آخرت سچائی تو ہے, ایمان تو ہے, جانتے تو ہیں کہ وہاں پہ جانا ہے, لیکن وہ دھندلی ہے, ایک آئیڈیا کے طور پہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. بالکل ہم ہمارا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت باقی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آخرت تھوڑی ابھی دور ہے, اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت مر جائیں گے. یہ کنسیپٹ اللہ چینج کرنا شروع کر دیتا ہے. آخرت واضح ہونے لگتی ہے, آخرت کے معاملات کی زیادہ فکر ہونے لگتی ہے, وہاں کیا کرنا ہے, کیسے رہنا ہے, اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے, مرنا کیسے ہے, قبر کے بعد کیا ہونا ہے, سوال جواب کیسے ہونے ہیں, حشر کے میدان میں کیسے اٹھنا ہے, پل صراط کیا ہوگا, جہنم کیا ہے, جنت کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے ہوگی, میدان حشر میں کیا تفصیلات ہوں گی, اور اس کے بعد جنتوں میں کیسے رہنا. ان معاملات کی طرف توجہ زیادہ ہونے لگتی ہے, یعنی پرسپیکٹو جو ہے وہ شفٹ کیا جانے لگتا ہے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھ میں روشنی بھرنا شروع کرتا ہے, اور اس کو یہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ مجھے اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. اور یہ بڑی ڈفرینٹ کوالٹی آف لائف ہے. اس جگہ پہ جب آدمی پہنچتا ہے, اور کچھ لوگوں سے مجھے اللہ کے ہاں پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے والے قلیل ہوں گے, بہت قلیل ہوں گے, جو اس سٹیٹ آف لائف میں جی رہے ہوں گے, اور جن کو پتا ہوگا کہ میں نے کس اطمینان کی بات کی ہے, اور میں نے کس نعمت اور کس کشائش کی بات کی ہے. اللہ کی دوستی اتنی بڑی ہے, اس کا انعام, اس کی جزا, اس کی عیش اتنی بڑی ہے کہ یہ یہاں سے سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے یہ بھی کرنا پڑتا ہے, انگلیوں سے اللہ 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 کی تسبیح بھی پھیرنی پڑتی ہے, یاد بھی کرنا پڑتا ہے, دل میں بھی یاد کرنا پڑتا ہے, زبان سے یاد کرنا پڑتا ہے, اپنے خیالوں میں یاد کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اپنے سارے علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ایک عاجز بندے کی طرح پکارنا پڑتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب کوشش کرنے والے کی کوشش کو دیکھ لیا جاتا ہے. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ پر یہ وقت لائے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو, مجھے, ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کا وقت عطا فرمائے, مہلت عطا فرمائے. کیونکہ وہ سورہ کہف کی آیت یاد آتی ہے کہ آج آ ہی گئے آخر تم ہمارے سامنے, جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, اور اپنی دوستی عطا فرمائے. السلام علیکم.